السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم، بلکہ میں کہوں گا سب سے حساس حصہ ہے۔ آج کی اس وضاحت میں ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ ایک پوری کہانی ہے، ایک ایسا گہرا سبق ہے جو سیدھا ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ہی رویوں، اپنی خامیوں اور انہیں ٹھیک کرنے کے بہترین طریقوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا خاص سبق چھپا ہے۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک ایسا شخص جسے غصہ بہت بہت جلدی آ جاتا تھا۔ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلا جانا، چیخنا چلانا اور بالکل آپے سے باہر ہو جانا، یہ سب اس کی فطرت بن چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ غصے کا کیمیکل ریاکشن دماغ میں صرف 90 سیکنڈ تک رہتا ہے بس، اس کے بعد تو ہماری اپنی انا ہوتی ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات کیا تھی؟ اسے لگتا تھا کہ یہ سب بالکل نارمل ہے، یہ کتنا عام ہے نا۔ ہم انسان اکثر اپنی خامیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس لڑکے نے بھی اس تیز غصے کے بوجھ کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ لیکن اس عادت کا ایک بہت بھاری نقصان ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے غصہ کبھی خاموش تو رہتا نہیں۔ جب بھی اس لڑکے پر غصہ حاوی ہوتا نا، تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو شدید تکلیف پہنچاتا۔ کبھی اپنی سخت اور چبھنے والی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتا، اور کبھی جب جذبات بالکل ہی بے قابو ہو جاتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنوں کو زخم دے بیٹھتا۔ ذرا سوچیں، اس کے الفاظ اور اس کا عمل دونوں ہی دوسروں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئے تھے، اور بدقسمتی دیکھیے، اسے اس بات کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ جذبات کے سیلاب میں اتنا بہہ چکا تھا کہ اسے دوسروں کی تکلیف نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہی جو ایسی صورتحال میں ہمیشہ ہوتا ہے، تنہائی اور اس کا شدید درد۔ دھیرے دھیرے، بالکل خاموشی سے لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ اور سچ پوچھیں تو کوئی بھی انسان مسلسل تکلیف اور اذیت کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ جو لوگ اس سے سچی محبت کرتے تھے، آخرکار انہوں نے بھی خود کو بچانے کے لیے اس سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ یہ اکیلے پن کا درد اور تنہائی کی اذیت بہت بہت گہری ہوتی ہے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یہ تنہائی اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھی۔ اس نے خود ہی اپنے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی تھی جسے پار کرنا اب دوسروں کے لیے لگ بھگ ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایک حدیث سنی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یقین جانیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس کے اندھیرے وجود پر گرنے والی روشنی کی ایک تیز کرن تھی۔ ان الفاظ نے سیدھا اس کے دل پر دستک دی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ ایک سچا مسلمان ہونے کی تو سب سے بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ دوسرے انسان آپ کے شر سے، آپ کی زبان کی کڑواہٹ سے اور آپ کے ہاتھوں کی تکلیف سے بالکل محفوظ رہیں۔ یہ تو اس کی موجودہ زندگی کے بالکل الٹ تھا۔ یہ چند الفاظ اس کی سوئی ہوئی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ اس رات وہ شخص سو نہیں سکا۔ اندھیرے میں وہ بہت دیر تک بس سوچتا رہا۔ ایک سوال، ایک چپتا ہوا سوال اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا، کیا میری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال خود سے پوچھنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے ہی عیبوں کا سامنا کرنا، یہ ماننا کہ میری وجہ سے اپنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اس خاموش رات میں اس نے اپنے اعمال کا پورا کچا چٹا کھولا۔ اسے اپنی غلطیوں کا، اپنے اس خراب رویے کا اور اس کی وجہ سے دور ہو جانے والوں کے دکھ کا شدت سے احساس ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا، تبدیلی کا لمحہ، ایک ایسا مقام جہاں سے ایک بالکل نئی شروعات ہونی تھی۔ اب جب انسان کو اپنی غلطی کا سچا احساس ہو جائے تو اگلا قدم اسے ٹھیک کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی دن سے اس نے اپنے غصے پر باقاعدہ قابو پانا شروع کر دیا۔ پہلا قدم، اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچے گا، اپنے الفاظ کو تول کر ادا کرے گا۔ اور دوسرا قدم، کسی بھی بات پر فوراً ریاکٹ کرنے سے پہلے وہ رکے گا، ایک لمحے کے لیے تھمے گا اور پھر کوئی جواب دے گا۔ بظاہر یہ بہت چھوٹے چھوٹے طریقے تھے، لیکن آپ یقین کریں انہوں نے اس کی شخصیت میں ایک بہت بڑا، ایک کمال کا انقلاب برپا کر دیا۔ اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اصل طاقت غصہ دکھانا نہیں بلکہ جذبات پر قابو پانا ہے، اور اصل بہادری اپنی زبان کو لگام دینا ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، اس صبر اور اس کی سچی کوشش کا نتیجہ سامنے آنے لگا۔ دھیرے دھیرے جب لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ اب وہ انہیں اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو وہ جو دور چلے گئے تھے نا، وہ واپس قریب آنے لگے۔ لوگ اس سے دوبارہ محبت کرنے لگے۔
اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑنے لگے اور اس کی وہ تکلیف دہ تنہائی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ انسان اگر سچی نیت کر لے اور اپنے رویے کو بس تھوڑا سا بہتر بنا لے تو بکھرے ہوئے رشتے بھی واپس جڑ سکتے ہیں۔ صبر کے ذریعے کھوئی ہوئی محبت کو واپس پایا جا سکتا ہے۔ اس پورے سفر اور اس کہانی کا جو نچوڑ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم فرمان میں پوشیدہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور سچ کہوں تو یہی ہم سب کے لیے آج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک کامیاب اور مکمل زندگی تو وہی ہے نا جہاں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے سکون اور سلامتی کا باعث بنیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہمارے کسی بھی رویے کی وجہ سے خوف یا تکلیف میں نہ رہے۔ اصل ایمان کی نشانی اور سچا مسلمان ہونے کا معیار ہی دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی وہ خوبصورت سبق ہے جو کسی بھی معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو یہ تھا اس عظیم حدیث کا وہ پیغام جسے آج ہم نے اس وضاحت کے ذریعے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس سفر اور اس پیغام سے ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملا ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک سوال خود سے ضرور پوچھیے گا، کیا آج آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھوں سے واقعی محفوظ ہیں؟ اس روشنی کو، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہر انسان اپنے رویے میں تھوڑی سی بہتری لا سکے۔ اس لیے اس کارواں کا حصہ بننے کے لیے پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔